آیت نمبر ہے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ چونکہ آدمی کا جو ایمان ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو نیک عمل مقبول ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سوتے رہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر بھوک اور پیاس کے ان کو سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر 100% قادر ہے۔ قرآن میں دوسرا واقعہ بھی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا 3 پارے میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اصحاب کہف کی طرح 100 سال سلایا، اور 100 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں 309 سال ہیں، اللہ جل جلالہ نے 309 سال ان کو سلایا، اور غار میں ایسی حفاظت کی، ایسی کیفیت پیدا کی کہ رعب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی شخص بھی غار کے دہانے پر جا نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، چونکہ ان کی آنکھیں کھلی، ان کے لیٹنے کا انداز ایسا ہے جیسے جاگنے والے لوگ۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا اپنی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے اس غار کے دہانے پر۔ کتا وہاں آیا ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے بھائی کتے کو بھی 309 سال ان کے ساتھ سلایا۔ کتا بھی وہاں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، ایسا نہیں کہ وہ کتا مر گیا۔ اگر وہ کتا مر گیا ہو تو پھر یہ کہنے وَكَلْبُهُمْ اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا، دیکھنے والا ان کو جاگا ہوا سمجھے گا، اللہ نے ان کی کروٹیں بدلی، تو کتا کی کیفیات بھی وہیں کتا بھی اسی طرح بیٹھا ہے، ٹانگیں اس کی آگے ہیں۔ 309 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بغیر کچھ کھائے پلائے زندہ رکھا۔ ویسے تو کتا کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے، میں نے پچھلے درس میں سنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شوقیہ طور پر گھر میں کتا رکھے گا، ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 2 قیراط نیکیاں کاٹ لی جائیں گی۔ ہر روز بھائی اس کی نیکیوں میں سے کتنی نیکیاں کاٹ لی جائیں گی؟ ہاں، ویسے اسلام کا حکم یہ ہے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم کسی جاندار کو کچھ کھلا پلا دیں آیا ہمارے لیے اس میں کچھ اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگر رکھنے والی چیز، ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کو آپ جو بھی کھلاؤ پلاؤ گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر دیں گے۔ اور اسی لیے وہ جو مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھائی اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ ویسے تو اللہ کی ساری مخلوق پر، ہر جاندار پر ترس کھانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا یہ عبادت ہے، لیکن شوقیہ طور پر ہمارے یہاں جو فیشن چل پڑا ہے کتا رکھنے کا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہر روز کی نیکیوں میں سے 2 قرات نیکیاں کاٹ لی جائیں گی، اس کی اتنی بے برکتی ہے۔ وَكَلْبُهُمْ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اب دیکھیے ذرا، اگر آپ اصحاب کہف کی اس غار پر اطلاع پا لینا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ اس سے پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کا دل روب سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کیفیت بیان کر دی اس غار کی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہاں تک تو ان کا جانا، بادشاہ کے دربار میں تقریر کرنا، پھر روح پوش ہونا، پھر غار کی کیفیت۔ اب یہاں سے وہ حصہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں بھائی دوبارہ پھر کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ 309 سال کے بعد وہ اٹھے۔ یہ بار بار گزر چکا کہ صبح کو داخل ہوئے تھے اور شام کے قریب جا کے وہ اٹھے تو حیرانگی سے آپس میں پوچھا کہ یار ہم کتنا سوئے؟ کسی نے کہا یار ہم لگتا ہے 1 دن، دوسرے نے کہا نہیں یار 1 دن نہیں، دن سے کچھ کم سوئے ہیں۔ تیسرا نے بڑی اہم بات کی، میں انشاءاللہ ترجمے میں عرض کروں گا، اس نے کہا یار تمہارا اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے، بس بھوک لگ رہی ہے، کسی کو بھیجو کہ کھانا لے کر آئے، کسی کو بھیجو بھائی وہ کیا لے کر آئے؟ کھانا لے کر آئے۔ کسی ایک شخص کو بھیجا، وہ کھانا لینے گیا اور اس کو جاتے ہوئے کہہ دیا بھائی توجہ سے جانا، ہم روح پوشاں، کسی کو پتہ نہ چلے، پاکیزہ کھانا لانا، حلال توجہ سے لے کر آنا۔ ان میں سے ایک ساتھی گئے، جا کے وہاں کھانا لیا، جب سکہ دیا تو ہوٹل والے نے کہا یہ کون سا سکہ دے رہے، یہ تو کھوٹا سکہ ہے، یہ تو نہیں چلتا، یہ تو فلاں زمانے کے بادشاہ کا ہے۔ اس نے دوسرا نکال کے دیا، وہ بھی، اس نے کہا جناب یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جب تو تکرار ہوئی تھوڑی بہتی تو دوسرا بندہ آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ لگتا ہے تیرے پاس کوئی خزانہ ہے، کون ہے تو؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ نے کہا یہ کیا نام ہوا؟ تیرے والد کا کیا نام ہے؟ فلاں۔ جی اس نام کا تو۔ اور کون ہے؟ کس خاندان سے ہے؟ فلاں سے۔ میرے فلاں بھائی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو نام سارے یہاں کے ہے ہی نہیں، یہ کون بندہ آ گیا؟ یہ کون بندہ آ گیا؟ لگتا ہے کوئی خزانہ بھی ہاتھ آ گیا اس کو۔ اور یہ سارے جو نام لے رہا ہے، ایک بندہ آیا، 2 آیا، 3 آئے، 4 آئے، وہاں جمگٹا لگ گیا۔ انہوں نے پوچھا تو کس محلے کا ہے؟ فلاں کا۔ اس نے کہا وہ کون سا محلہ؟ 309 سال کے بعد پتہ نہیں نام کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز ہی تبدیل۔ پولیس والے کو بلایا، اب وہ ڈر گیا، اس نے کہا ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس نے جب اصل بات بتائی کہ بھائی میں تو فلاں فلاں ہوں، مجھے کیوں شک؟ انہوں نے کہا جو کچھ تم اپنا تعارف کروا رہے ہو ہمارے یہاں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب جب بادشاہ تک پہنچ گئی، یہ پہلے ڈرا ہوا تو پہلے تھا، چونکہ روح پوش تھے، ان کو پتا تھا ہمارا سر قلم ہونا ہے، ان کو کیا پتا کہ وہ 309 سال پرانی بات۔ بادشاہ کے پاس جب گئے، بادشاہ نے اس کو کہا بھائی تمہاری کیا صورتحال ہے، یہ سکہ کون سا ہے، تو کون سی باتیں کر رہا ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میں تو، وہ بھی اب اجنبی سمجھ گیا صورتحال کو، اصل ساری بات اس نے بتائی۔ اوہو، پھر بادشاہ نے کہا کہ بالکل 309 سال پہلے اس طرح کے کچھ نوجوان ہیں، وہ ہمارے ریکارڈ محفوظ ہے کہ وہ روح پوش ہوئے۔ وہ جب سارا ریکارڈ نکالا، کیا نام ہے؟ فلاں، وہ نام لکھا ہوا تھا۔ تیرے ساتھ یہ نام ہے جی، وہ بھی ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ تم فلاں فلاں، تمہیں پتہ ہے کتنا عرصہ گزر گیا؟ اب جب ساری بات کھلی تو سارے یہ بھی حیران، ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ ہمارے جسم پر اللہ کی قدرت کا یہ، اور آگے والوں کو بھی نہیں پتا، حیران ہو گئے۔ اور ایک اعتبار سے وہاں خوشی بھی منائی گئی کہ ہمارے اوپر جو 309 سال پہلے جو بندے غائب ہوئے تھے وہ آج مل گئے۔ وہاں جھمگٹا لگ گیا۔ اس کو بتایا کہ بھائی اب وہ بے دین بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اس سے باتیں پوچھی، اس نے کہا میرا دین بھی وہی ہے، اب تو آپ جس دین پر ایمان لائے تھے وہ سارا دین پھیل گیا، آپ کے زمانے کا کوئی بندہ بھی اب باقی نہیں رہا، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہو۔
بادشاہ ساتھ اٹھا اور بہت سارے لوگ بادشاہ کے ساتھ گئے اس غار کے دہانے پر، اور جب غار کے دہانے پر گئے تو وہ جو صاحب کھانا لینے آئے تھے اس نے کہا یار وہ ڈر جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم پکڑ لیے گئے، اس لیے پہلے مجھے جانے دو۔ وہ جو ان کا ساتھی تھا اندر گیا، اندر والوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ کتنا عرصہ گزر گیا، بھئی ہے کہ نہیں اللہ کی قدرت کا عجوبہ، اندر والوں کو ابھی تک نہیں پتا۔ اس نے جا کے بتایا ہو تم تو مزے سے بیٹھے روٹی کے انتظار میں ہو، زمانہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ساری بات اس نے بتائی، اب حیران ہو گئے۔ بادشاہ بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں تمہیں ملنے کے لیے، ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، ساری صورتحال واضح ہوئی، اب کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں رہا، سب نے بتایا کہ ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو، ساری باتیں۔ اب جب بادشاہ نے سارا تعارف ہو گیا، کھانا کھا لیا، ساری حقیقت منکشف ہو گئی، پتہ نہیں کتنی حیرت میں ڈوبے ہوں گے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا تم اللہ کے نیک بندے ہو، میں تو اب جلدی جلدی میں آیا ہوں، آپ یہاں آرام کرو، صبح پورا شہر تمہارے اعزاز و استقبال کے لیے آئے گا، تمہیں پورے اعزاز کے ساتھ شہر لے کر جائیں گے، اس لیے تم رات یہیں رہو، تم رات یہیں رہو۔ یہ کہہ کر اور بادشاہ ان کو کچھ تحائف دے کر بادشاہ چلا گیا۔ پورے شہر میں اس خبر نے جگہ پکڑ لی اور پورا شہر اکٹھا ہوا۔ اگلے دن تیاریاں ہو رہی تھی کہ پورے شاہی اعزاز کے ساتھ ان نوجوانوں کو جو 309 سال کے بعد سو کر اٹھے ہیں ان کو شہر لائیں گے۔ پوری تیاری کر کے اگلے دن جب بادشاہ پورا شہر پورا لو لشکر غار کے دروازے پر پہنچا، دیکھا تو جناب یہ اب نہیں سوئے ہوئے، اب کیا ہو گیا؟ 309 سال میں کچھ نہیں ہوا اور ایک رات میں جسم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا ان کی تو روحیں پرواز کر گئی۔ اب چونکہ بادشاہ اور بہت سارے لوگ کل مل چکے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم کل ملے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور شہر کے جس ہوٹل پر گیا تھا وہ ہوٹل والے اور وہاں کے لوگ پولیس والے سارے پورے شہر کے سامنے اکٹھے ہو گئے، تو کسی طرح کا ابہام۔ انہوں نے کہا جناب کل یہ بندہ ہمارے پاس ہوٹل پہ آیا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پولیس والے آئے ہیں، بادشاہ کے پاس گئے ہیں، بادشاہ نے کہا کل میں خود آیا ہوں، میرے ساتھ کو 200-250 بندہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 309 سال تک ہمارا حکم یہ تھا، اور بھائی اللہ اس پر کیا ہے؟ قادر ہیں۔ میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا، قادیانی اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو وہ کھاتے پیتے کیا ہیں، وہ پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ بھائی وہ دوسرا جہان ہے، یہ دوسرا جہان ہے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ جو تبدیلی اور تغیر ہے نا، یہ چاند سے نیچے نیچے ہے، چاند سے اوپر کے جہان پر جاؤ تو وہاں نہ یہ بھوک نہ پیاس، وہ نظام ہی کچھ اور ہے، وہ نظام ہی کچھ اور ہے۔ اور آپ حضرات نے وہ احادیث سنی ہوگی جنت کے تذکرہ میں، صحیح احادیث ہیں کہ جنت میں جا کے مومن اتنا کھائے گا، سارا دن کھائے گا، ساری رات کھائے گا، اس سے اس کا کوئی وجود بھاری نہیں ہوگا، کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی، اس کو واش روم کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا زیادہ کھانے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار لے گا، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ ہضم ہو جائے گی۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی داڑھی کا، اس کے سر کا کوئی بال سفید، وہاں ناخن نہیں بڑھیں گے، یہ جسمانی عوارضات نہیں آئیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں کے رکھے ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے رکھے ہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس فطرت کو جام کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس پوری فطرت کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اصحاب کہف، حضرت عزیر علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر، اللہ کے نبی کے معجزات، یہ سارے واقعات ترتیب سے ہٹ کر ہیں۔ یہ انسان کو پیغام ہے کہ یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں اس نظام کو فیل کر کے اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس نظام کے تحت تمہیں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ اس پر قادر ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے پھر ان کو زندہ کیا، ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، ظاہر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہی سے بات آگے بڑھی۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، تم کتنا سوئے؟ قالوا،
انہوں نے کہا لبثنا یوما، ہم ایک دن ٹھہرے، او بعض یوم، یا کچھ دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ قالو، چونکہ یہ فضول بحث تھی، بھائی یہ کیا تھی؟ فضول بحث تھی۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ فضول بحث سے بچے گا۔ ہمارے ہاں جو اب یہ رواج پا گئی نا، یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ بات لمبی نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم اس بحث کا کیا کرنا ہے، چونکہ اب ہمارے پاس کوئی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، پس بھیجو تم اپنے میں سے کسی ایک شخص کو، بِوَرِقِكُمْ، یہ چاندی کے سکے دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ اچھی طرح غور کر لے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا رزق پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ شہر سے کھانا لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن پورا ہوشیار ہو کر جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ایک دوست کو بھیجا، علماء نے اس سے ضمنی مسئلہ نکالا کہ ان سب نے مل کر ایک کو پیسے دیے کہ تو کیا لیا؟ کھانا لیا۔ دو باتیں یہاں سمجھ میں آئی کہ یہ جو شخص حلال و حرام کی جتنی تمیز کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ جب اس کو کھانا کھانے کے لیے بھیجا تو بھائی کیا کہا؟ ازکا طعاما، پاکیزہ رزق دیکھنا۔ بھائی کیا کرنا؟ پاکیزہ رزق دیکھنا۔ اس لیے مومن جو ہے وہ حلال و حرام پر بہت توجہ رکھتا ہے۔ کل کے جمعے کی تقریر میں بھائی میں نے وہ حدیث سنائی تھی، مال کے بارے میں کتنے سوال ہیں؟ 2، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چونکہ حرام مال جس طرح تیزاب والا پانی فصل کو منٹوں میں اجاڑ دیتا ہے، اسی طرح حرام مال دل کی روحانیت کو، تقوی کو، ایمان کو اسی طرح اجاڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی شہر سے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ دوسرا مسئلہ علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے، بھائی یہ کئی افراد تھے نا، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ کئی افراد تھے، ایک بندے کو بھیجا کیا لے کر آؤ؟ علماء نے یہاں سے ایک اہل مفسرین نے ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ اگر کافی سارے دوست مل کر کسی ایک بندے کو وکیل بنا دے کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، پھر وہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو ظاہرہ سارے تو ایک جتنا نہیں نہ کھائیں گے۔ بھائی پیسے تو سب کیا کرتے ہیں؟ برابر، لیکن کھانا بھی سب برابر کھاتے ہیں، کوئی زیادہ، کسی کی خوراک زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ تو بھائی جب پیسے سب نے برابر دیے ہیں تو کھانا بھی برابر برابر ہونا چاہیے۔ کسی نے زیادہ کھا لیا، کسی نے کم کھا لیا، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا؟ جب پیسے سب کے برابر ہیں تو بھائی کھانا بھی کیا ہونا ہے؟ برابر ہونا ہے۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب سب مل کر پیسے ڈال کر کھانا کھائیں تو وہ کمی زیادتی کیا ہے؟ بالکل جائز ہے، چونکہ ایک دوسرے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ ہم سارے یار دوست اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کسی نے زیادہ کھا لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کم کھا لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ مذاق تو کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کو کہ تو نے زیادہ کھایا ہے، لیکن ایک دوسرے پر حرام کھانے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے سمجھ میں آئی بات۔ فَلْيَأَيُّهَا أَزْكَىٰ، وہ پاکیزہ رزق لائے۔ آگے فرمایا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر شہر والوں کو تمہارا پتہ چل گیا نا، يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں رجم کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہاں اپنے دین سے پھر جانا سزائے موت تھی، جس کا میں نے بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ يَرْجُمُوكُمْ، تمہیں سنسار کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں اپنے دین میں واپس کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو تم اس وقت ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ اس لیے بھائیو یہاں ایک دو باتیں سن لیجئے، پھر بات آگے چلتی۔ میں نے جہاں سے درس کا آغاز کیا تھا کہ مسلمان پر اپنا دین اور اپنا ایمان بچانا فرض عین ہے۔ اپنا دین اور اپنا ایمان بچانا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جس ماحول میں اصحاب کہف رہے وہ سمجھ گئے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اپنا ایمان بچا، بھائی انہوں نے کیا کی؟ وہاں سے ہجرت کی
اور غار تک روپوش ہو گئے جا کر۔ مسلمان کے لیے ایسی جگہ رہنا جائز نہیں ہے جہاں اس کا دین، اس کا ایمان نہ بچتا ہو۔ لہٰذا اگر ایک مسلمان کسی اسلامی ملک سے ہجرت کر کے کفر کی طرف، دارالکفر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو پہلے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ میں وہاں رہ کر آیا اپنا دین، اپنا ایمان بچا سکتا ہوں یا نہیں۔ مثلا ایک مسلمان یہاں سے کاروبار کے لیے امریکہ جا رہا ہے یا کسی بھی کفریہ ریاست اور حکومت میں جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہاں جا کر میں اپنا اور اپنی اولاد کے دین کو نہیں بچا سکوں گا، تو اس مسلمان کے لیے وہاں رہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں گیا ہے، وہاں رہ کر اپنا اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے دین کو بچانا اس پر فرض عین ہے۔ مجھے کئی سال پہلے ایک نوجوان نے یورپ سے کسی جگہ سے فون کیا کہ جی میں اصل ڈسکا کا ہوں، یہاں رہتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ میں خود تو کسی نہ کسی درجے میں بچ جاؤں گا، لیکن مجھے ہرگز اس ماحول سے یہ نہیں لگتا کہ میرے بچے اپنا ایمان بچا پائیں گے، تو میرے لیے یہاں رہنا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کے لیے یہاں رہنا جائز نہیں۔ اس سے اگلی بات بھائی سنو ذرا، وہ اہم ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا، ایسی گفتگو سننا جس سے آدمی کے دین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، ایسی گفتگو سننا بھی جائز نہیں۔ ایسے یار دوست جو بے دین ہو، دہریے ہوں، گمراہی کی بات کرتے ہو، اور ان کے پاس بیٹھنے سے دل پر گمراہی آتی ہو، ایسے یار دوستوں کے ساتھ یاری دوستی رکھنا بھی جائز نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور پھیلا لیجئے۔ بھائی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے یہ باتیں نہیں کر رہی ہیں، اس آیت سے یہ باتیں نہیں کر رہی ہیں۔ آپ ٹی وی چینلوں پر پروگرام اینکروں کے سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پیچھے دہریہ ہے، یہ بے دین ہے، یہ دین بیزار ہے، یہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی گفتگو سننا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ چونکہ جہاں آدمی کے دین، ایمان، کردار، اخلاق یہ چیزیں اجڑتی ہوں، اصحاب کہف کے اس واقعے سے ثابت ہو گیا کہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے ہجرت کی، آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اصحاب کہف نے سب کچھ چھوڑ کر کہاں پناہ لی؟ لہٰذا اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ ٹی وی پروگرام اور سوشل میڈیا کے وہ پروگرام، ان کے جو میزبان ہیں اگر وہ بے دین ہیں، دہریے ہیں، اور وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہو، تو بھائی ان کے پروگرام سننا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اصحاب کہف نے جب یہ دیکھا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، تو بھائی فوراً انہوں نے کیا کی؟ وہاں سے ہجرت کی، فوراً وہاں سے ہجرت کی۔ اس لیے فرمایا قرآن، انہوں نے فرمایا اگر تم او یعیدوکم، تمہیں انہوں نے واپس اپنے دین کی طرف لوٹا دیا، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔